الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کا ہمارا موضوع شب برات ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس رات میں ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ خدائی فیصلے کی رات ہے، یہ بجٹ کی رات ہے، اور اس رات کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا نام اس رات کا ہے لیلۃ المبارکہ، خیر و برکت والی رات۔ ساری رات اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ دوسرا نام ہے اس کا لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ ایسی رحمت والی رات جس میں اللہ رب العالمین کی رحمت پکارتی رہتی ہے کہ مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، مانگ لو مانگ لو، چشمے تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور اسی طرح تیسرا نام ہے اس کا لیلۃ البراۃ، شب بارات۔ ایسی رات جس رات کے اندر جو بھی کوئی شخص اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور چوتھا نام ہے اس کا لیلۃ الفکر، ایسی رات جس کے اندر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین انسان کی آخرت کو اچھا بنا دیتا ہے، اس قدر اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر رحمت، بخشش و مغفرت کے دروازے کھولے ہیں۔ اس کے بعد اس کے فضائل سماعت فرمائیں۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ اس رات کی اہمیت کتنی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے، یعنی شب برات آئے، تو رات کو جاگا کرو، رات کو اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل کیا کرو، رات کو توبہ استغفار کیا کرو، اور جب اگلا دن آئے اس رات کا تو اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ اس روزے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے، جب یہ 15ویں شب شروع ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، تم جو کچھ مانگو گے، مجھ سے بخشش و مغفرت مانگو گے، میں تمہیں بخشش و مغفرت عطا کر دوں گا، تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اپنے اس بندے کو رزق عطا فرماؤں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، مصیبت کا مارا ہوا انسان، میں اپنے اس بندے کو عافیت عطا فرماؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھائیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا رخ والضحیٰ آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ 300 دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ایک دروازہ ہی بندے کے لیے کافی ہے کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ میرا۔ اور 300 رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو وہی انسان محروم رہ جاتا ہے جو انسان شرک کرنے والا ہوتا ہے۔ مشرک انسان کی توبہ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ اگر وہ توبہ استغفار کرے پھر اس کی توبہ قبول ہوگی، اگر مشرک ہے تو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شراب کا عادی ہے توبہ طائب نہیں ہوتا، فرمایا کہ وہ بھی اس رات کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا سود خور انسان جو ہے اس رات کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح شراب کا عادی جو انسان ہے وہ بھی اس رات کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان اللہ رب العالمین سے بخشش و مغفرت مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، صحت و تندرستی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو بڑی برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں اس رات کے اندر ہیں۔ اور اس رات کے اندر خصوصاً کون سے عمل کرنے چاہیے؟ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، توبہ استغفار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرے۔ نوافل کی ترتیب کیا رکھے کہ 2 کر کے 8 نفل ادا کر لے، 2 کر کے 12 نفل ادا کر لے۔ فرمایا کہ جو کوئی شخص اس رات کے اندر نفل ادا کرتا ہے، جب بھی وہ نفل ادا کرتا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اور اسی طرح 8 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، 12 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، فرمایا کہ جو کوئی شخص اس رات کے اندر 10 نوافل ادا کرتا ہے، 10 نوافل ادا کرتا ہے، اور ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، قل هو اللہ شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قبر کے اندر بھی راحت و آرام عطا فرماتا ہے، اس کی منازل کو آسان فرماتا ہے، اور رب العالمین اپنے اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو ایسی رات ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین بندے کو دونوں جہان کی، دنیا کی بھی بلائیاں عطا فرماتا ہے، آخرت کی بھی بلائیاں عطا فرماتا ہے، اور یہ رات بڑی ہی برکتوں والی ہے۔ اس رات کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔